یہ دوسری کتاب آپ دیکھیں، صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پہ عمل کرنا۔ کہتے ہیں ورد عن الامام ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آخذ بکتاب اللہ، میں ہمیشہ اللہ کی کتاب پہ فتویٰ دیتا ہوں، فإن لم اجد، اور خدا کی کتاب میں کوئی فتویٰ اگر مجھے نہ ملے، فبسنت رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، فإن لم اجد فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ، اور اگر کوئی فتویٰ پیش آ جائے، نہ خدا کی کتاب میں اس کا حل ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی حل ہمیں ملے، اخذت بقول الصحابہ، میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا قول لے لیتا ہوں، آخذ بقول من شئت منہم، اور ان میں سے جو بھی آدمی جس نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر غور کرتا ہوں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے غور میں ان سے کوئی مسئلہ فتویٰ لے کے میں چھوڑ دیتا ہوں جس کو چاہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جس کے فتوے کو میں چاہوں لے لیتا ہوں، جس کے فتوے کو میں چاہوں چھوڑ دیتا ہوں، یہ ہے اجتہاد۔ کتاب، سنت، صحابہ رضی اللہ عنہ، یہ ہے وہ غلطی کہ میں کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے آدمی کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی جب بات آ جاتی ہے تو میں ان سے باہر نہیں نکلتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا قول لے لوں، کسی کا لے لیتے ہیں، کسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی تشریح بھی آگے آ رہی۔ اور میں ولا اخرج من قولہم الی قول غیرہم، میں ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے سے کبھی باہر نہیں نکلتا۔ فاذا انتہى الامر الی ابراہیم النخعی، اور جب بات صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی پیچھے اگلے طبقے میں آ جاتی ہے، جیسے ابراہیم نخعی ایک، و شعبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، دو شعبی اتنے بڑے آدمی تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن انہیں دیکھا کہ وہ بیان کر رہے تھے کسی غزوے کی تفصیلات، تو ابن عمر نے کہا میں اس غزوے میں شریک رہا ہوں، لیکن اس کا غضب کا حافظہ دیکھو، اس کا کمال دیکھو، یہ اگر میرے ساتھ اس وقت ہوتا تو اس سے زیادہ یہ بیان نہیں کر سکتا تھا جتنا کہ میں بیان کر سکتا ہوں، مجھ سے بڑھ کے بیان اس کا ہے، حالانکہ یہ نہیں تھا۔ فرمایا جب بات آ جائے ابراہیم نخعی تک، شعبی تک، اور ابن سیرین جو تعبیر کے امام ہیں، والحسن، اور حسن بصری تک بات آ جائے، عطا بن ابی رباح، یہ عطا بن ابی رباح وہ ہیں جنہوں نے 20 سال 30 سال بیت اللہ کی چابی ان کے پاس رہی ہے، 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ان کی روایات ہیں۔ عطا کوئی معمولی آدمی ہے، عطا کہتے تھے میں مکہ پڑھنے آیا اور میں نوکری تھی تو اور نوکری کرتا تھا، اور نیند کے لیے میں بیت اللہ کا دروازہ کھولتا تھا، اندر بستر بچھا ہوا تھا، میں سو جاتا تھا۔ 20 یا 30 یا 40 سال بیت اللہ ان کی سونے کا مقام رہا ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب انہیں دیکھا حدیث بیان کرتے ہوئے تو انہوں نے پوچھا شادی، ان کا نہیں ہوئی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی کی شادی ان سے کر دی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پڑھے تھے، عطا بن ابی رباح، بہت بڑے آدمی تھے عطا۔ انہوں نے کہا جب بات آ جائے عطا پہ، جب بات آ جائے حسن بصری پہ، وسعید ابن المسیب، اور سعید رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے، وعدد رجالا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پھر گننے شروع کیے تابعی، یہ بھی، ثم قال، پھر فرمایا ہؤلاء قوم، یہ ایسی قوم تھی اجتہدوا، جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد اجتہاد کیا ہے، فاجتہد کما اجتہدوا، میں بھی ایسے ہی اجتہاد کرتا ہوں جیسے انہوں نے کیا ہے، او قال، یا فرمایا ہم رجال ونحن رجال، اگر وہ مرد تھے خدا کے دین میں تو ہم بھی مرد ہیں، ہم ان سے کم تھوڑے ہی ہیں۔ اور عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ سمیت ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ اذا جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو جائے نا تو سر آنکھوں، وَإِذَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ، اور جب ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی سے کوئی فتویٰ ثابت ہو جائے، نختار من قولہم، تو ہم اسی کے مطابق فتویٰ دیں گے، فَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ، اور جب بات تابعین تک پہنچ جائے، زَاحَمْنَاهُمْ، ہم ان کا راستہ روکیں گے، ہم انہیں پیچھے ہٹائیں گے کہ حضرت فتویٰ یہ نہیں ہے، یہ ہے، جو آپ سمجھیں ہیں وہ نہیں ہے، جو میں سمجھاؤں یہ ہے۔
فضیل ابن عیاض نے کہا کہ کانا ابو حنیفہ فقیہ معروف بالفقہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو تھے یہ فقیہ تھے، فقہ میں بہت معروف ہستی، مشہورم بالورع، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تقوی ضرب المثل تھا۔ فقیہ اس کا نام نہیں ہے کہ وہ 200-400 مسائل کو یاد کر لے، فقیہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرن، اللہ تعالیٰ دنیا میں جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی گہری سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کیوں نہیں ایسے ہوتا کہ لوگ جائیں خدا کے دین کو پڑھیں، کچھ لوگ لیتفقہوا فی الدین، واپس آئیں اپنی قوم میں دین کی گہری سمجھ لے کر، اور انہیں سمجھائیں اپنی قوم کو کہ یہ کام نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے فقیہ اور مفتی اگر صحیح معنی میں ہو، وہ خدا کا نائب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مفتی کو خود عقل کرنی چاہیے۔ 66 مفتی 100 میں سے جہنم میں جائیں گے اور 33 جنت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثلثین، 2 ثلث، 1/3 1/3 یہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور 1/3 جنت میں جائے گا۔ اتنا بڑا منصب ہے یہ، اس لیے کہ فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ یستفتونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ چاہتے ہیں اور خواتین کے مسائل میں۔ قل اللہ یفتیکم، انہیں کہیے اللہ فتویٰ دیتا ہے، فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ واسع المال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صرف فقیہ اور اتنے متقی انسان ہی نہیں تھے، اللہ نے پیسہ بھی بہت دیا تھا۔ صبوراً اللہ تعلیم العلم باللیل والنہار، رات اور دن ان کا علم میں گزرتا تھا، بادشاہ تھے علم کے بابا۔ کثیر الصمت، عام طور پہ خاموش رہتے تھے۔ ہاربا من مال السلطان، حکومت کے مال سے بھاگتے تھے، کبھی حکومت سے کوئی وظیفہ کوئی عہدہ کچھ نہیں لیا۔ وَكَانَ اِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ مسئلہ، اور جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا، فِيهَا حدیث صحیح، اور اس میں کوئی صحیح حدیث بھی ان کے پاس پہنچ جاتی تھی تو ہمیشہ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ وَإِنْ كَانَ فِيهَا قَوْلٌ عَنِ الصَّحَابَةِ، اور کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی قول مل جاتا تھا۔ وَالتابعین، اور تابعین رحمہم اللہ میں سے بھی کسی کو کوئی فتویٰ مل جاتا تھا تو وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، اور اگر نہیں ہوتا تھا تابعین سے بھی کوئی قول تو پھر اس کے بعد وہ قیاس سے کام لیتے تھے۔ تابعین میں قول ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا قول جو ان کی خود اجتہاد سمجھ ان ساری چیزوں پہ پورا ہوتا تھا، شرائط پہ، وہ اس کے مطابق دے دیتے تھے۔ وَمِن ذَلِكَ يَتَبَيَّنَ لَنَا، اور اس بحث سے معلوم ہو گیا ہمیں کہ صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ دینا فی المرتبۃ الثالثہ، یہ تیسرا درجہ ہے، پہلا کتاب، دوسری سنت، اور یہ تیسرے۔ من اصول المذہب الحنفی، حنفی فقہ کے مطابق، بعد القرآن الکریم والسنت الشریفہ، قرآن کریم اور سنت شریفہ، سنت مبارکہ کے بعد، وقد لخص صاحب المنار، اور صاحب منار نے اس کی تلخیص کی ہے، اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کو بیان کیا ہے۔ اور ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے تقلید الصحابی واجب، صحابی رضی اللہ عنہ کی تقلید واجب ہے۔ یترک القیاس بہ، قیاس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ہم قیاس کی نہیں مانیں گے۔ لاحتمال السماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عین ممکن ہے صحابی جو فتویٰ دے رہے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اصل میں سنا ہو، اور پھر انہوں نے 3-4 اس کی مثالیں دی ہیں۔ وہ مثالیں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصول میں نقل کی ہیں، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ جو اصول میں لکھا ہے، کمال کی چیز لکھی ہے۔